اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اسلام کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا کہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بڑا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، عالیشان رہائش گاہیں، ہمیشہ رہنے والے باغات میں، اور یہی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور دوسری چیز جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی مدد اور فتح، وہ بھی بہت قریب ہے، مومنوں کو اس کی بشارت دے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم میں کون ہے جو اللہ کے دین کا مددگار بنے گا، تو حواری پکار اٹھے تھے ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے۔ پھر اس وقت بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ ہم نے ایمان لانے والوں کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہ غالب رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، میری محترم اور عزیز بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ آج ہمارے اس فہم قرآن و سنت پروگرام کا
آخری دن ہے اور قرآن کی اس محفل میں ہم موجود ہیں، جس اللہ نے ہمیں اس دعوت حق سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس کی ذات کا کروڑ بار شکر ادا کرتے ہوئے قرآن کی اس محفل کی برکت سے اس کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھنے اور پوری دنیا پر نافذ کرنے کی ہمیں ہمت اور سعادت عطا فرما، اور ہماری زندگیوں کو قرآن کی اس تعلیم کی روشنی میں رنگ دے۔ آج جو زیر درس آیات ہیں سورہ صف کی آیات، یہ اہل ایمان کو جھنجھوڑتی، عمل پر تیار کرتی اور اللہ کے دین کی خاطر میدان عمل میں نکل کر اس کی جنتوں کا راہی بننے پر اکساتی ہے۔ سورہ صف کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تو وہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز جس کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کر رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، قطرہ قطرہ اسی کی حمد و ثنا میں مگن ہے۔ کیوں نہ ہو، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ لیکن جب کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرے تو یہ انسان جس کو اس نے اپنا اشرف مخلوق اور اپنا نائب بنایا، اور انسانوں میں سے بھی وہ گروہ جو ایمان لے آیا، جس نے رب کائنات کی توحید کا اقرار کیا، ان ایمان والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرف بندگی کی طرف نہیں بڑھتے۔ اس لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ جو بات تم کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، زبان سے اقرار کرتے ہو لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، پھر اپنی زندگیاں ان کی اپنی گردنوں میں کس کس کی بندگی کے توق ڈالتے ہو، پھر کس راہ پہ چلتے ہو۔ یاد رکھنا، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز کبر مقتا عند اللہ وہ یہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ باتیں کہو جن پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے۔ زبان سے کچھ کہو، عمل کچھ کرو، یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، منظم ہو کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اقامت دین کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ہے وہ لوگ جو زبان سے تو کہیں لا الہ، جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کریں، لیکن ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کے رویے، ان کی سوچ، ان کے افکار وہ بالکل اس دین کے الٹ ہوں، تو اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ لہذا مسلمانوں کو دوگلا نہیں ہونا چاہیے، ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی زندگی، اس کا مال، اس کی جان، اس کی اولاد، سب کچھ اس کے اللہ کے لیے ہے۔ اور جب مومن نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا تو پھر اسے بچا بچا کر رکھنا اور غیروں کے درباروں پہ جا کر جھکنا یہ اسے زیب نہیں دیتا ہے۔ پھر اسے سب کچھ اللہ کے راستے میں نچھاور کرنا چاہیے۔ اور دنیا کا کفر ہر دور میں یہ جد و جہد کرتا ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیا جائے، لیکن ان چراغوں کو تو جلنا ہے، ہوا جیسی بھی ہو۔ ہر دور کے کفر نے یہ کوشش کی کہ اسلام کی شمع کو بجھا دیا جائے، لیکن اللہ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ وہ اس شمع کو ہمیشہ زندہ و پائندہ رکھے گا۔ ہر دور کے مشرکوں نے کوشش کی
کہ اسلام کے نظام کو مٹا دیا جائے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو حق دین دے کر اس دنیا میں بھیجے اس لیے تھا کہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور سورہ صف ہمیں یہی درس دیتی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ نے اس نور کو مکمل کرنے، غالب کرنے اور اس کی روشنی سے پوری دنیا کو منور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اگرچہ یہ چیز کافروں کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ اور اللہ وہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے اپنے محبوب کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر صرف اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میرے محبوب کا یہ سچا دین یہ دنیا کے تمام جھوٹے دینوں پر غالب آ جائے، یہ نظام یہ دنیا کے سارے نظاموں پر غالب آ جائے، اگرچہ ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو تو یہ بڑے ہی ناگوار گزرے گا کہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے، شریعت کا نفاذ ہو جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے۔ کافر اور مشرک کبھی بھی نہیں چاہیں گے، لیکن میرے محبوب کی زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ اللہ کے اس دین کو غالب کرے۔ میرے آقا اور میرے آقا کے صحابہ کی زندگی کا مقصد وہ تو اقامت دین ہی ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کریں۔ مومن کی زندگی اللہ کے لیے ہے، یہی نجات کی زندگی ہے، یہی بندگی کی زندگی ہے، اور یہی بندگی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، بلکہ میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، وہ میرے رب العالمین کے لیے۔ ایک مسلمان کا حلف یہ ہے اور ایک مومنی وہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے ہاں جنت کے بدلے فروخت کر دیا ہے، جنت کا سودا کر لیا ہے، اللہ سے جنت لے کر اپنا سب کچھ اسے دے دیا ہے، یہ مومن ہے۔ اور اس مومن کی زندگی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اس طرح جہاد میں غلبہ دین کی جد و جہد میں بسر ہوتی ہے جس طرح کے جہاد کا حق ہے۔ اور یہاں پھر اللہ یہی بات اہل ایمان سے کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، آؤ میں تمہیں کامیابی کی راہ دکھاؤں، میں تمہیں ایک ایسا بزنس، ایک ایسی تجارت، ایک ایسا کاروبار بتاؤں جس میں نفع ہی نفع، جس میں گھاٹے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آؤ اللہ کے ساتھ بزنس اور کاروبار کرو۔ کاروبار اس چیز کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنا روپیہ، اپنی رقم اور اپنی صلاحیت، اپنی جان انویسٹ کرتا ہے، اس میں لگاتا ہے اور اس کے بدلے نفع حاصل کرتا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جس میں تم اپنی جان بھی لگا دو، اپنا وقت بھی لگا دو، اپنا مال بھی لگا دو، اور اس کے بدلے تمہیں وہ نفع ملے جس کا تم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اے ایمان والو، میں تمہیں ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں، ایک ایسی تجارت سے آگاہ نہ کروں جو تمہیں ہر دردناک عذاب سے بچا لے، اور وہ بزنس یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یعنی صرف زبانی ایمان نہیں، بلکہ اس ایمان لانے کا مطلب یہ ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، پھر اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرو، پھر اقامت دین کی خاطر اپنی جان اور مال دونوں کے ساتھ جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم، تمہاری خیر اسی میں ہے، تمہارے لیے بھلائی اور بہتری اسی میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر جان جاؤ۔ اگر جہاد کے اس راہ کو، اقامت دین کی اس راہ کو اللہ کے ساتھ اس بزنس اور تجارت کو اختیار کر لو گے، یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور گناہوں کو معاف کر کے وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور تم دنیا میں بزنس کر کے عالی شان محلات بنانے کے خواب دیکھتے ہو، دنیاوی آسائشیں چاہتے ہو، جبکہ اگر اللہ کے ساتھ بزنس کرو گے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، تمہیں وہ عالی شان پاکیزہ بہترین رہائش گاہیں میسر آئیں گی، فی جنات عدن، جو ہمیشہ ہمیش رہنے والے باغات کے اندر موجود ہوں گی۔ ذالک الفوز العظیم، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ تمہاری اس جد و جہد کا صلہ صرف تمہیں آخرت اور جنت میں ہی دیا جائے گا، بلکہ جو اللہ کے لیے جد و جہد کرے گا اس کی جد و جہد دنیا میں ہی رنگ لائے گی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری وہ چیز جسے تم پسند کرتے ہو وہ بھی تمہارے لیے یقیناً ٹھہری، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اس کی فتح وہ بہت قریب ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے یہ بشارت ہے۔ اور پھر اللہ نے کمال کا لفظ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، غلبہ دین کے لیے اپنی جان اور اپنے مال سب کچھ اللہ کے لیے لگا دو۔ اور جب اللہ کی محبت زندگی کا مقصد بن جائے تو پھر انسان کا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہو جاتا ہے، پھر نہ وقت اس کا ہے، نہ مال اس کا ہے، نہ جان اس کی ہے، نہ اولاد اس کی ہے، سب کچھ پھر اس کا نہیں، وہ سب کچھ اس کے اللہ کا ہو گیا ہے۔ اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے مومن ہو تو پھر اس سب کو میرے دین کے غلبے کے لیے میری راہ میں نچھاور کر دو، اپنے آپ کو بھی اپنے مال کو بھی۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اسلام ایک نظام ہے، اسلام ایک دستور ہے، اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ تو پھر یاد رکھنا، اقامت کے بغیر، قیادت کے بغیر، اجتماعیت کے بغیر، نفاذ اور ریاست کے بغیر کسی بھی نظام اور کسی بھی قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اسلام کو معاشرے میں عملاً نافذ نہیں کیا جاتا، اگر جہاد اور جد و جہد کے ذریعے اللہ کے دین کے کلمے کو سر بلند نہیں کیا جاتا، اگر شریعت کا عملاً نفاذ نہیں کیا جاتا، تو پھر یہ قانون اور یہ دستور کاغذوں میں لکھا ہوا، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بندو اٹھو،
اور دنیا کے تمام باطل نظاموں کے مقابلے میں اللہ کے سچے دین کو غالب کرو، اللہ کے سچے دین کو نافذ کرو، شریعت کا نفاذ کرو۔ اور میں آپ کو آپ کے ماضی کی طرف لے جاتا ہوں، آپ کے آقا و مولا اور آپ کے آقا و مولا کے صحابہ کی جماعت کی طرف لے جاتا ہوں کہ ان کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا اور ان کی ساری زندگی کی جد و جہد اس کا مطلوب و مقصود کیا تھا۔ خواتین و حضرات، اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے آج سے پہلے بھی اقامت دین کی راہ پر چلنے والی ایک جماعت ہو گزری ہے، جس جماعت میں قلیل تعداد میں لوگ جمع ہوئے، لیکن ایسے اوصاف کے ساتھ جمع ہوئے، ایسی ذمہ داریاں اٹھا کر جمع ہوئے، دل و جان کا سودا کرتے ہوئے جمع ہوئے کہ وہ جماعت جب اٹھی تو اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ ایک شہر کا نہیں، صرف سرزمین حجاز کا نہیں، مکہ اور مدینہ کا نہیں، ایک ملک کا نہیں، صرف آس پاس کے تمدنوں کا نہیں، بلکہ یہ کہ اس جماعت کے قافلے کے قدم ایک طرف دریائے ڈنیوب کے ساحل پر تھے تو دوسری طرف اس کے قدم دریائے دولگا کے ساحل پر، تیسری طرف اس کا پڑاؤ جمنا کنارے تھا۔ یہ ایک قوم ہو گزری ہے جس کی یادگار ہم سب لوگ ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی، اس جماعت کو کلمہ طیبہ کا ایمان حاصل تھا، اس کے سامنے ایک نسب العین تھا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ صحابہ کی جماعت تھی، یہ امت وسط کی حیثیت سے اٹھائی گئی جماعت تھی، یہ شہداء علی الناس بن کر اٹھنے والے لوگوں کی جماعت تھی، یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والے نفوس قدسیہ کی جماعت تھی، یہ من انصاری اللہ کی آواز پر تڑپ اٹھنے والے لوگوں کی جماعت تھی، اقامت دین کے فریضے کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لینے والوں کی جماعت تھی، اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کے مقام پر فائز لوگوں کی جماعت تھی۔ اس جماعت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کھیتی کی طرح انہوں نے ایک سوئی، ایک کومپل زمین سے نکالی، پھر وہ کومپل مضبوط ہوتی گئی، پھر وہ اونچی اور بلند ہوئی، پھر اس نے اپنے تنے کو مضبوط کیا، پھر وہ اس پر کھڑی ہو گئی، پھر وہ اس طرح چھا گئی کہ اپنے کاشتکار کو بھلی لگنے لگی۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اس جماعت کا ایک خاص مقصد تھا۔ یہ جماعت کہاں سے کہاں پہنچی، اس کی داستان تو بہت طویل ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اگر یہ لوگ، یہ افراد جماعت نہ بنتے تو آج ہم لوگوں تک اللہ کا دین کبھی نہ پہنچ پاتا۔ یہ لوگ اپنے آقا کی دعوت انقلاب پر لبیک کہتے ہوئے نکلے، تملک العرب والعجم، اس کا ہدف اپنے سامنے رکھ کر نکلے کہ عرب و عجم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کرنا ہے، اور نحن انصار اللہ کا حق ادا کر دیا۔ یہ جماعت، یہ عمر و علی کی جماعت تھی، یہ بلال و خباب کی جماعت تھی، یہ عمار و یاسر کی جماعت تھی، یہ مصعب بن نمیر کی جماعت تھی، یہ خالد بن ولید کی جماعت تھی، یہ سعد بن ابی وقاص کی جماعت تھی۔ میں کس کس کی بات کروں؟ صحابہ اکرام کی یہ ساری زندگیاں ہمارے سامنے، بلال کے عشق کو آپ کے سامنے رکھوں یا سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں؟ خبیب کی استقامت کی بات کروں یا آل یاسر کا قصہ درد چھیڑوں؟ کس کس کی بات کروں؟ کون سی جماعت؟ اس جماعت کی خاطر کس طرح کی قربانیاں، اللہ کے ساتھ تجارت، اللہ کے ساتھ بزنس، اور اس کے کیا کیا مناظر ہمارے سامنے چھوڑ گئے۔ ہاں، مجھے یاد آیا کہ میں حضرت حنظلہ کی بات کروں، وہ نوجوان جس کی آج ہی شادی ہوئی اور اپنی پسند کی شادی ہوئی، آج شادی کے پہلے دن اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ حجرہ عروسی میں موجود، کانوں میں آواز آئی، حی علی الجہاد، جہاد کے لیے نکلو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا سودا کرنے کے لیے نکلو۔ آج اگر حضرت حنظلہ چاہتے، ان کے پاس جواز تھا، رخصت مل سکتی تھی، چھٹی مل سکتی تھی، یا رسول اللہ آج ہی میری شادی ہوئی ہے، آج ہی رات
کیسے نکلوں، بعد میں آ جاؤں گا، ٹھہر کے آ جاؤں گا، اور رخصت لینا چاہتے تو رخصت مل سکتی تھی، لیکن محبت رخصت کی راہیں نہیں ڈھونڈا کرتی، عشق کبھی رخصت کی راہوں کو تلاش نہیں کرتا۔ حضرت حنظلہ نے یہ آواز سنی، غسل کرنے میں جو وقت ضائع ہو سکتا تھا اس کی بھی پرواہ نہ کی، اسی حالت میں تلوار اٹھائی اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کے قافلے میں چلے گئے، اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، بے دریغ لڑتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگا دی، شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء کی مشتوں کو دفن کر رہے تھے تو حضرت حنظلہ کی بیوی پہنچ گئی، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ شہداء کو غسل نہ دیا جائے، جن کپڑوں میں خون میں لت پت وہ شہید ہوئے انہی کپڑوں میں اسی طرح انہیں دفن کر دیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے۔ ان کے زخموں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں، ان کے کپڑوں پہ خون کے دھبے پڑے ہوں، اور خون میں لت پت اس شخص کو کھڑا کر کے اس کا رب پوچھے، میرے بندے تیرا یہ حال کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اور یہ کہے، اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر آیا ہوں۔ اللہ خوش ہو جائے اور اللہ کہے، میرے بندے تو نے اپنی جان میرے سپرد کر دی، جاؤ آج بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن میرے شوہر کا معاملہ مختلف، اس پر غسل فرض، آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اسے غسل دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ کے لاشے پر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو غسل دیا جا چکا، واپس آئے اور ان سے کہتے ہیں، بی بی تمہیں مبارک ہو، تمہارا شوہر وہ ہے کہ جس کو آسمان کے فرشتے جنت سے کوثر کا پانی لے کر آئے اور کوثر کے پانی سے اسے غسل دیا۔ حضرت حنظلہ جن کا نام غسیل الملائکہ رکھ دیا کہ وہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا، جان اور مال کا سودا کرنے والے، اپنی جان کی بازی لگانے والے، یہ تجارت کرنے والے، ذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کے سامنے کس کی بات کروں؟ آپ نے حضرت اسود انسی کا نام تو سنا ہوگا، اور ممکن ہے کہ نہ بھی سنا ہو، کہ ان کے اصل نام سے آج کوئی بھی واقف نہیں۔ اسود کہتے ہیں کالے سیاہ کو، اور رائی چرواہا، بھیڑ بکریاں چرانے والا، یہ کالے رنگ کا چرواہا تھا۔ جب میرے آقا جہاد کے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے خیبر کے محاذ پر پہنچتے ہیں، یہ بکریاں چرا رہا تھا، کالا کلوٹا، اور ایک عام سا انسان، ایک ان پڑھ اور بدو، بھیڑ بکریاں چرانے والا، بدبودار لباس پہنا ہوا، پسینے میں ڈوبا ہوا، یہ شخص، اس نے دیکھا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی کارواں، کوئی سپاہ آ رہی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے یہ بھی آگے بڑھا، اور جب اس لشکر کے میرے کارواں پہ نگاہ پڑی تو وہیں رک گئی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، اس نے بڑے بڑے چہرے دیکھے، بڑی بڑی شخصیات کو دیکھا، لیکن ایسی ہستی، ایسا چہرہ تو آج تلک اس نے نہیں دیکھا۔ میرے آقا کے چہرے پرانوار کو دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا، آپ کے صحابہ کو دیکھا، یہ کیسا لشکر، یہ کیسے سپاہی، یہ کتنے نورانی چہروں والے، وہ ان کے چہروں کو دیکھ کر حیران و پریشان تھا۔ یہ جو بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہے ہوا کرتے ہیں، یہ فطرت کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور فطرت کے یہ مناظر دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا یوں لگ رہا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ سے کوئی چاند نکل آیا ہو، قریب آیا۔ میرے آقا کے پاس، آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے، کس طرف جا رہے ہیں؟ میرے آقا نے اپنا تعارف کرایا، جہاد کی بات کی، کہنے لگا اگر میں بھی آپ کا ساتھی بن جاؤں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو کیا مجھے بھی آپ اپنا ساتھی بنا لیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا اگر میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت مل سکتی ہے؟ جنت کی وہ حوریں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں، کیا مجھے بھی نصیب ہو سکتی ہیں؟ جنت کے وہ عالیشان محلات، جنت میں وہ بہتی ہوئی نہریں، کیا میرا مقدر بھی بن سکتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں، اگر اس کلمے کو اختیار کرو،
اللہ کے راستے میں جہاد کرو تو کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ دیکھ لیں میں کالا سیاہ ہوں، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، میں ان پڑھ اور جاہل ہوں، میں بھیڑ بکریاں چرانے والا ایک گنوار آدمی ہوں، دنیا میں میرا کوئی وزن نہیں، میری شخصیت کوئی اس کی حیثیت نہیں، کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں؟ بس وہ یقین کی قوت لے کر میرے آقا کے قافلے میں شامل ہوا اور پہلے دن شہید ہو گیا۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھا، قریب گئے اور دیکھتے ہی فوراً واپس لوٹ آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے اس کا چہرہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھا، کیا اس چرواہے کے جسم سے بدبو آ رہی ہے؟ آپ اس کے قریب رکے بھی نہیں۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا میرے صحابہ تم کیا جانو میں کیا دیکھ کے آیا ہوں؟ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کی چارپائی کے گرد جمع ہیں اور جنت کی خوشبو سے اس کے جسم کو معطر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ تجارت، اللہ کے ساتھ بزنس، اللہ کے ساتھ یہ سودا، یہ کتنا عظیم سودا ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا۔ اور میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ مصعب بن عمیر ہیں، یہ مکہ کے شہزادے ہیں، مکہ کے ایک انتہائی امیر ترین کاروباری خاندان سے تعلق رکھنے والے، اور اتنے رئیس کہ جو لباس زندگی میں ایک بار پہنا کبھی دوسری بار اسے زیب تن نہیں کیا، ہمیشہ ایک بار ایک کپڑا پہنا، ایسی خوشبو لگائی جو زمانے کے بادشاہوں کے پاس بنا تھی، جہاں سے گزرے کہہ دیتی ہے شوخی یہ نقش پا کی کہ ابھی یہاں سے گزر گیا ہے کوئی، اس کے بعد بھی کتنے لمحے تک خوشبو محسوس ہوتی اور لوگ دیکھتے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں، اور اتنے خوبصورت، اتنے جوان رانا، اتنے حسین و جمیل، اس قدر مردانہ وجاہت کے مالک کہ مکہ کی عورتیں گھنٹوں چھت پہ کھڑے ہو کر انتظار کرتی کبھی مصعب نے یہاں سے گزرنا ہے اور اسے دیکھنا ہے۔ لیکن آج یہی مصعب جب اس نے سودا کر لیا، جب اس نے اللہ اور اس کے رسول سے تجارت کر لی، جب اس نے دنیا کی تجارت کو خیر بات کہہ دیا، اس کے چچا نے کہا مصعب کلمہ پڑھنے کے بعد جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ میں تمہیں تمہارے سارے مال سے بے دخل کر دوں گا، میں ایک ایک پائی تم سے چھین لوں گا، یہ قیمتی عربی گھوڑے، یہ زر کو پرک لباس، یہ عالی شان رہائش گاہ، یہ عیاشی کے سارے سامان یہ تم سے چھین لیے جائیں گے۔ اس نے کہا پرواہ نہیں، جو تجارت میں نے کی چچا تم اسے جانتے ہی نہیں۔ چچا نے برہنہ کر کے گھر سے باہر نکالا، ماں کے گھر پہنچے، اس نے بھی منہ پھیر لیا اور ایک بوری اور ٹاٹ جسم پہ لپیٹے کونین کے تاجدار کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ بوریوں میں لپٹا ہوا وہ نوجوان آیا ہے جس نے زندگی میں دوسری بار لباس کبھی نہیں پہنا تھا، جو خوشبو میں ہر وقت اٹا رہتا تھا، آج ننگے پاؤں اور ٹاٹ میں لپٹا ہوا۔ مصعب تم اس حال میں کیا ہوا؟ کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے دین کو اختیار کیا اور سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا مصعب تم نے وہ دولت پائی ہے کہ تم نے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ پا کے آ گئے ہو۔ اور پھر یہی مصعب تھے کہ میرے آقا کے ہجرت سے پہلے مدینہ پہنچے اور مدینہ میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کی، بڑے بڑے سرداروں کو اپنی دعوت اور اپنی شخصیت سے متاثر کیا، اور میرے آقا کے مدینہ آنے سے پہلے پہلے مدینہ کی پوری فضا میرے آقا کے راستے کے لیے، میرے آقا کے لیے ہموار کر دی۔ آج یہی مصعب غزوہ احد میں لڑ رہے ہیں، اور میرے آقا نے پرچم اسلام مصعب کے ہاتھ میں دیا اور کہا مصعب یہ پرچم نیچے نہیں گرنا چاہیے، جب تک پرچم سر بلند رہتا ہے غازیوں کے حوصلے بلند رہتے ہیں، اس پرچم کو سرنگوں نہیں ہونا چاہیے۔ مصعب نے آج علمبردار اسلام بن کر غزوہ احد میں اللہ کے دین کا پرچم تھاما ہوا۔ دشمن کی تلوار حضرت مصعب کے بازو پہ پڑی، بازو کٹ کے زمین پہ گر گیا، آپ نے دوسرے ہاتھ سے پرچم تھام لیا، پرچم کو گرنے نہ دیا، دوسرے ہاتھ پہ تلوار کی ضرب لگی، دوسرا ہاتھ بھی کٹ کے گر گیا، لیکن دونوں کندھوں کو ملا کر پرچم کو سر بلند رکھا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اور آج جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کو
یہ تجہیز و تکفین کے مرحلے سے گزار رہے ہیں۔ حضرت مصعب کو کفن دینے کے لیے ایک چھوٹی سی چادر میسر آئی، اتنی چھوٹی چادر کہ اگر حضرت مصعب کے سر کو ڈھانپتے ہیں تو پنڈلیاں اور پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور اگر پنڈلیوں کو ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے سر کو ڈھانپا اور پنڈلیوں کے اوپر گھاس رکھ دی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے اس نوجوان کو، یہ کون ہے؟ یہ عرب کا شہزادہ، یہ مکہ کا شہزادہ، یہ بہترین گھوڑ سوار، قیمتی سے قیمتی گھوڑے رکھنے والا، یہ ہمیشہ بہترین اور خوبصورت لباس پہننے والا، یہ ہر وقت خوشبو میں رچا بسا، لیکن دیکھ تیرے دین کی خاطر آج اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، تیرے دین کی عظمت کے لیے آج اس کی لاش کو پہنانے کے لیے کفن کی پوری چادر بھی موجود نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ حال تیرے دین کے لیے اس نے تیرے ساتھ تجارت کی، اور یہ کامیاب تجارت، یہ لوگ کیسے لوگ تھے جنہوں نے دین حق کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں۔ اور اس وقت یہاں میری بہنیں آئی ہیں، میری بیٹیاں آئی ہیں، آج قرآن سے محبت کرنے والی دختران ملت آئی ہیں، تو پھر کیوں نہ میں اپنی بہنوں کے سامنے صحابیات میں سے ان انقلابی خواتین کی مثالیں بھی پیش کروں جنہوں نے گلشن اسلام کو اپنے خون سے سینچا۔ میری بہنوں، آپ نے حمنہ بنت جہش کا نام تو سنا ہوگا، یہی غزوہ احد ہے۔ کون ہے یہ حمنہ بنت جہش؟ یہ وہ ہے جس کے سامنے اس کے جوان رانا، جس کے سامنے اس کے بڑے خوبصورت اور بڑے ہی پیارے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور اسے بتلایا جا رہا ہے یہ تیرے بھائی کی لاش ہے، اور اوپر خبر دینے والا کہتا ہے کہ حمنہ، تیرے ماموں، بڑے ہی پیارے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب، انہیں شہید کر دیا گیا، اور شہید بھی اس طرح کیا گیا کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، آنکھیں نکال لی ہیں، زبان کاٹ دی ہے، سینہ چاک کر کے دل اور جگر نکال کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ حضرت حمنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں، صبر کا کوئی ہمالیہ بنی ہوئی، اور پھر یہ بھی خبر آتی ہے کہ تمہارے شوہر مصعب بن نمیر کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، اور آج اس مصعب کو پہنانے کے لیے کفن کی پوری چادر بھی میسر نہیں ہے۔ یہ حضرت حمنہ ہیں، کہتی ہیں پرواہ نہیں، ہماری یہ تجارت یہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا یہ سودا ہمارے رب کے ساتھ ہے۔ میں فخر کرتی ہوں ان شہادتوں پر، اور میں فخر کرتی ہوں اپنے آپ پر کہ کل اللہ کے دربار میں سر بلند کر کے کہوں گی، اے اللہ، میں ایک شہید کی بیوی ہوں، میں ایک شہید کی بہن ہوں، میں ایک شہید کی بھانجی ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ میری بہنوں، یہ کیسا دن ہے؟ بنو دینار کی ایک خاتون میدان جہاد کی طرف جا رہی ہے، اور راستے میں بتلانے والا اسے بتلاتا ہے، بی بی تیرے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی غزوہ احد کا موقع ہے، اور خبر پھیلی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ یہ گھر میں سکون سے بیٹھی تھی، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی، جب یہ افواہ کانوں میں پڑی تو گھر میں بیٹھا نہ گیا، بے ساختہ احد کے میدان کی طرف دوڑ پڑی، اور اسی عالم میں، اسی اثنا میں اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے میرے شوہر کی خبر نہ دو، مجھے میرے شوہر کے بارے میں نہ بتلاؤ، مجھے یہ بتلاؤ اللہ کے رسول کی سال میں ہے۔ اسے بتلایا جاتا ہے بی بی تیرے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے اپنے والد کی خبر سننے کی فکر نہیں، مجھے یہ بتلاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ اسی عالم میں آگے دوڑ رہی ہے، اسے بتلایا جاتا ہے بی بی تیرے تینوں بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے اپنے بیٹوں کی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتلاؤ اللہ کے رسول کی سال میں ہیں۔ وہ بی بی جس کے تینوں بیٹے شہید ہو گئے، جس کا شوہر شہید ہو گیا، جس کا والد شہید ہو گیا، محبت رسول میں آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کی نظر ایک ہی بات پہ ہے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرے آقا کی سال میں ہیں۔ انہیں بتلایا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر محض ایک افواہ تھی، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو وہ بے ساختہ پکار اٹھتی ہے،
کلو مصیبتم بعد کا جلل، کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے. اگر میرے آقا زندہ ہیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے. اگر میرے بیٹے شہید ہوئے میں شہیدوں کی ماں بنی. اگر میرے شوہر شہید ہوا میں ایک شہید کی بیوی بنی. اگر میرا باپ شہید ہوا میں ایک شہید کی بیٹی بنی. یہ تو میرے لیے مقام فخر ہے. لیکن خدا نخواستہ میرے آقا شہید ہو گئے، اس دین کا کیا بنے گا؟ اس دین کی شمع بجھ جائے گی. مجھے فکر ہے تو اس دین کی، مجھے فکر ہے تو اللہ کے دین کی شمع کی، مجھے فکر ہے تو اللہ کے حبیب کی. یہ وہ مائیں ہیں، یہ وہ بہنیں ہیں. اور آپ نے کس کس کی بات کروں، وقت کم ہے. حضرت سعد بن معاذ کی والدہ کی بات کروں، حضرت صفیہ کی بات رکھوں، حضرت خنسہ کا ذکر کروں، یا آپ کو حضرت ام عمارہ کی طرف لے کر جاؤں. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو نحن انصار اللہ کا ایک کردار ہیں. میرے بھائی اور میری بہنوں، یہی مقصد زندگی ہے. جب اس مقصد کا علم ہو جائے تو پھر سوچوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی بدل جاتی ہے، پھر سوچ بدل جاتی ہے، پھر فکر بدل جاتی ہے. پھر مصعب بن عمیر پیدا ہوتے ہیں، پھر عمر ابن الخطاب پیدا ہوتے ہیں، اور پھر طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جنم لیتے ہیں. میری بہنوں، یہی سوچ جب بدل جاتی ہے تو پھر سمیہ کا کردار زندہ ہوتا ہے، پھر آسیہ کی استقامت ابھر کر سامنے آتی ہے، پھر حمنہ بنت جہش اور حضرت خنسہ کا صبر ضرب المثل بن جاتا ہے. آج قرآن کی آیات ہمارے سامنے دونوں راستے رکھ رہی ہیں. ایک دنیا کی تجارت ہے، ایک اپنے رب کے ساتھ تجارت ہے. ایک دنیا کے مفادات ہیں، دنیا کے دھندے ہیں. ایک اپنے رب کے ساتھ اپنے جان و مال کا سودا ہے. آج کون کس طرف نکلتا ہے؟ بس یاد رکھنا، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. اگر تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سر بلندی نہیں، رب کعبہ کی قسم تمہاری زندگی موت ہے. اور اگر تم موت کو گلے اس لیے لگا لو کہ تم اللہ کے کلمے کو سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو تمہاری موت تمہاری زندگی ہے. میرے بھائی اور بہنوں، آج حالات ایک شاندار اسلامی انقلاب کا تقاضا کر رہے ہیں. آج پھر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کے سچے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دینے کا وقت آ گیا ہے. آج قرآن امت سے یہی پکارتا ہے، من انصاری اللہ، کون اللہ کا مددگار بنے گا؟ آج وقت آیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے آج اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے پکار اٹھیں، نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے. آج رمضان المبارک کا یہ دن، یہ بدر کا دن، 17 رمضان المبارک، جب میرے آقا نے 313 نہتے صحابہ کے ساتھ دنیا کا نقشہ بدل دینے کے سفر کا آغاز کیا تھا. اور یہ دن، یہ فتح مکہ کا دن، اور یہ دن، یہ مہینہ جس میں اللہ نے ہمیں یہ ملک پاکستان دیا، ہم نے نعرہ لگایا، ہمارے بزرگ اٹھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر اس لا الہ الا اللہ کے اصول کی خاطر، اس ملک کی خاطر پھر کتنی قربانیاں، کتنا خون آپ جانتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک 65 سال بیت گئے، آج بھی محمد عربی کی شریعت کے نفاذ سے محروم کیوں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے بزرگوں نے اس ملک کی بنیادوں میں اپنے خون کو بہایا کہ ایک ایسا ملک بنائیں گے جس میں شریعت کا نفاذ ہوگا، مدینہ منورہ کی طرز پر ایک اسلامی ریاست بنے گی، اسلامی انقلاب آئے گا، عدالتیں اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گی، امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، شریعت کا نفاذ ہوگا. لیکن آج یہاں کیا ہے؟ آج یہاں ظلم ہے، آج یہاں جبر ہے، آج جہاں فحاشی اور عریانی ہے، آج جہاں بے حیائی ہے، آج جہاں طاغوت کا نظام ہے. اور قرآن پکارتا ہے، من انصاری اللہ. اور میں اقبال کے الفاظ میں کہتا ہوں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. آج
ہر طرف یزیدیت کا راج ہے، آج آل رسول اور قافلہ حسین کا قتل عام ہے، آج برما کے اندر 30,000 بے گورو کفن ٹکڑے ٹکڑے پڑی لاشیں آج مسلمانوں کو پکار رہی ہیں، آج افغانستان، آج عراق کے اوپر آگ اور بارود کی برسات ہے، آج فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، میرے اپنے ملک وزیرستان کے اوپر ڈرون حملے ہیں، میری بہن ڈاکٹر رافیہ صدیقی یہودیوں کی قید میں امریکی سلاخوں میں رمضان کے اس مہینے میں 1.5 ارب مسلمانوں کی طرف دیکھتی ہے کوئی ان میں محمد بن قاسم؟ ہے کوئی اللہ کے ساتھ اپنی جان و مال کا سودا کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے راستے میں نکلنے والا؟ اور اسے یہی پیغام ملتا ہے کہ نہیں، کوئی نہیں۔ لیکن بدر کا یہ دن پھر ہمیں وہی درس دیتا ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی یہ نہ دیکھیں کون آپ کا مددگار ہے، یہ دیکھیں ہمارا رب ہمارا مددگار ہے، جب نکلیں گے اس کے فرشتوں کی مدد آئے گی۔ بس آج انقلاب کی ضرورت ہے، آج اللہ کے دین کے لیے نکلنے کی ضرورت ہے، جان و مال کا سودا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، مجھے یہ بتلاؤ، اس ملک کو حاصل کیے 65 سال ہوئے، آج پھر 14 اگست آ رہا ہے، پھر رمضان کی وہ 27ویں شب آ رہی ہے جب اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس ملک میں اسلام آیا؟ کیا اس ملک میں شریعت محمدی کا نفاذ ہوا؟ کیا اس ملک کی عدالتوں میں انصاف ہونے لگا؟ کیا اس ملک کے تھانے دارالامان بنے؟ کیا اس ملک میں مزدور کا پیٹ بھرا؟ کیا اس ملک کی معاشی حالت سدھری؟ کیا اس ملک کے اندر جانیں اور مال محفوظ ہوئے؟ آج اس ملک میں کیا ہے؟ دہشت گردی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، قتل و غارت ہے، باپ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، ماں اپنی اولاد کو زہر دے رہی ہے، اور ابھی عید آ رہی ہے، آپ سنیں گے کہ عید کے موقع پر کتنے لوگوں نے اس لیے خودکشیاں کر لیں کہ اپنے بیٹے کو عید کی خوشی دینے کے لیے، اپنی بچیوں کو نیا لباس دینے کے لیے اس کے پاس پیسے موجود نہیں تھے۔ یہ کیا وقت آیا؟ یہ کیوں آیا؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم نہیں نکلے، ہم اللہ کے دین کے مددگار نہیں بنے، ہم نے اپنی جان اور مال کا سودا نہیں کیا، ہم نے اللہ کے ساتھ تجارت نہیں کی۔ آج کا یہ درس سورہ صف کی آیات ہمیں ابھارتی ہیں، نکلو اللہ کے راستے میں۔ من انصاری اللہ، پکار دو نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے۔ اور جب آپ نکلیں گے تو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے بڑھنے والے قدموں کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ بس آپ کے نکلنے کی دیر ہے، انقلاب کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ رمضان کے اس مہینے میں میں دیکھ رہا ہوں اس ملک کا مقدر کوئی سونامی، کوئی زلزلہ، کوئی تباہی نہیں، اس ملک کا مقدر شریعت کی بہار ہے، اس ملک کا مقدر اسلام کا پرامن دستور ہے، قرآن اس ملک کا مستقبل ہے، اور قرآن کا نفاذ اس ملک کے اندر ہوگا انشاءاللہ۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر یاد آ جائے گا دلوں کو پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ اور آج قرآن کے حروف میں، قرآن کے الفاظ میں میں یہ نعرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا، من انصاری اللہ، کون اللہ کے دین کا مددگار بنے گا؟ اور آپ پکاریں گے نحن انصار اللہ۔ میں پوچھتا ہوں قرآن کے الفاظ میں، قرآن پوچھتا ہے، ہمارا رب پوچھتا ہے من انصاری اللہ، آنکھ بلند کر کے کہیں نحن انصار اللہ، من انصاری اللہ، من انصاری اللہ، من انصاری اللہ۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔